عید الفطر اور جمعے کے دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا من یرحم من لا یرحمه العباد ویا من یقبل من لا تقبله البلاد۔ اے وہ پروردگار جو اس پر بھی رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے ہیں، اور اسے بھی قبول کر لیتا ہے جسے کوئی شہر قبول نہیں کرتا ہے۔ وَيَا مَن لَّا يَحْتَقِرُ أَهْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَيَا مَن لَّا يُخَيِّبُ الْمُلِحِّينَ عَلَيْهِ۔ اے وہ جو محتاجوں کو حقیر نہیں سمجھتا ہے اور اپنے سے اصرار کرنے والوں کو نامراد نہیں کرتا ہے۔ وَيَا مَن لَّا يَجْبَهُ بِالرَّدِّ أَهْلَ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ وَيَا مَن يَجْتَبِي صَغِيرَ مَا يُتْحَفُ بِهِ۔ اور محبت کا اظہار کرنے والوں کو ٹھکرا نہیں دیتا ہے۔ اے وہ جو چھوٹے سے تحفے کو بھی جمع کر لیتا ہے۔ وَيَشْكُرُ يَسِيرَ مَا يُعْمَلُ لَهُ وَيَا مَن يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيلِ وَيُجَازِي بِالْجَلِيلِ۔ اور اپنی راہ میں ہونے والے معمولی عمل کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ اے وہ جو مختصر عمل کی بھی قدر کر کے عظیم ترین جزا عنایت کر دیتا ہے۔ وَيَا مَن يَدْنُو إِلَى مَن دَنَا مِنْهُ وَيَا مَن يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ وَيَا مَن لَّا يُغَيِّرُ النِّعْمَةَ۔ اے وہ جو قریب ہونے والوں سے قریب ہو جاتا ہے اور منہ پھیرنے والوں کو بھی اپنی طرف دعوت دیتا ہے، نعمتوں کو بدلتا نہیں ہے۔ وَلَا يُبَادِرُ بِالنَّقْمَةِ وَيَا مَن يُثْمِرُ الْحَسَنَةَ حَتَّى يُنْمِيَهَا وَيَتَجَاوَزُ عَنِ السَّيِّئَةِ۔ اور انتقام میں جلدی نہیں کرتا ہے، نیکیوں کو ثمردار بنا دیتا ہے تاکہ انہیں بڑھا سکے، اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ حَتَّى يُعَفِّيَهَا انصرفت الآمال دون مدى کرمك بالحاجات۔ تاکہ انہیں مٹا سکے، امیدیں تیرے کرم کی انتہا سے پہلے ہی حاجتیں لے کر واپس آ گئیں۔ وامتلأت بفيض جودك أوعية الطلبات وتفسخت دون بلوغ نعتك الصفات۔ اور مطالبات کے ظرف تیرے فیض کرم سے چھلکنے لگے، اور صفتیں تیری حد نعمت تک پہنچنے سے پہلے ہی بکھر گئیں۔ فلك العلو الأعلى فوق كل عال والجلال الأمجد فوق كل جلال۔ تیرے لیے ہی تمام سر بلند افراد سے بالا تر بلندی ہے، اور ہر جلال سے بالا تر جلال ہے۔ كل جليل عندك صغير وكل شريف في جنب شرفك حقير خاب الوافدون على غيرك۔ اپنے مقام کا ہر جلیل تیرے سامنے صغیر ہے، اور اپنی منزل کا ہر شریف تیرے شرف کے پہلو میں حقیر ہے۔ تیرے غیر کی بارگاہ میں وارد ہونے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك۔ اور تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے گھاٹے میں رہ جاتے ہیں،
تیرے علاوہ کسی کی جناب میں حاضر ہونے والے برباد ہو گئے. وأجدب المنتجعون إلا من ارتجع فضلك بابك مفتوح للراغبين. اور تیرے فضل کے علاوہ کسی فضل کے تلاش کرنے والے مبتلا قحط ہو گئے. تیرا دروازہ طلبکاروں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. وجودك مباح للسائلين وإغاثتك قريبة من المستغيثين. اور تیرا کرم سائلوں کے لیے ہمیشہ عام رہتا ہے اور تیری فریاد رسی فریادیوں سے قریب تر ہے. لا يخيب منك الآملون ولا ييأس من عطائك المتعرضون. امیدوار تجھ سے محروم نہیں رہتے ہیں اور طلبکار تیری عطا سے مایوس نہیں ہوتے ہیں. ولا يشقى بنقمتك المستغفرون. رزقك مبسوط لمن عصاك. اور استغفار کرنے والے تیرے عذاب کی بنا پر بدبخت نہیں ہوتے ہیں. تیرا رزق تیرے گناہگاروں کے لیے بھی عام ہے. وحلمك معترض لمن ناواك. عادتك الإحسان إلى المسيئين. اور تیرا حلم تیرے دشمنوں کے لیے پیش پیش رہتا ہے. تیری عادت بد عمل افراد کے ساتھ بھی احسان ہے. وسنتك الإبقاء على المعتدين حتى لقد غرتهم أناتك عن الرجوع. اور تیرا طریقہ کار ظالموں کو بھی چھوٹ دے دیتا ہے یہاں تک کہ تیری مہلت کی وجہ سے پلٹنے کے بارے میں دھوکے میں رہ گئے. وصدهم إمهالك عن النزوع وإنما تأنيت بهم ليفيئوا إلى أمرك. اور تیری رحمت کے خیال نے انہیں گناہوں سے پرہیز کرنے سے روک دیا جبکہ تو نے انہیں فرصت دی تھی کہ تیرے احکام کی طرف پلٹ آئیں. وأمهلتهم ثقة بدوام ملكك. فمن كان من أهل السعادة ختمت له بها. اور انہیں مہلت دی تھی کہ تجھے اپنی سلطنت کے دوام کا اعتبار تھا. اب اس کے بعد جو حقدار سعادت تھا اس کا خاتمہ سعادت پر ہو گیا. ومن كان من أهل الشقاوة خذلته لها. كلهم صائرون إلى حكمك. اور جو اہل شقاوت میں تھا اسے شقاوت کے حوالے کر دیا جبکہ سب تیرے ہی حکم کی طرف جا رہے ہیں. وأمورهم آئلة إلى أمرك. لم يهن على طول مدتهم سلطانك. اور سب کے امور تیرے ہی امر کی طرف پلٹ کر آنے والے ہیں. ان کی مدت طویل بھی ہو گئی تو تیری سلطنت کمزور نہیں ہوئی. ولم يدحض لترك معاجلتهم برهانك. حجتك قائمة لا تدحض. اور تو نے جلدی بھی نہیں کی تو تیری دلیل کمزور نہیں ہوئی. تیری حجت برقرار ہے وہ زائل نہیں ہو سکتی. وسلطانك ثابت لا يزول. فالويل الدائم لمن جنح عنك. اور تیری سلطنت ثابت ہے اور تمام نہیں ہو سکتی ہے. دائمی افسوس اس کے لیے ہے جو تیری طرف سے کنارہ کش ہو گیا. والخيبة الخاذلة لمن خاب منك. والشقاء الأشقى لمن اغتر بك.
اور رسوا کن نامرادی اس کا مقدر ہے جو تیرے دربار سے نامراد ہو جائے، اور بدترین بدبختی اس کا حصہ ہے جو تیرے کرم کے دھوکے میں رہ جائے۔ ما أكثر تصرفه في عذابك وما أطول تردده في عقابك وما أبعد غايته من الفرج۔ ایسے شخص کو عذاب میں کس قدر کروٹیں بدلنا پڑیں گی اور اسے عتاب میں کس قدر پلٹے کھانا پڑیں گے، اور اس کا فائدہ منزل سکون سے کس قدر بعید ہے۔ وما أقنطه من سهولة المخرج عدلا من قضائك لا تجور فيه، اور وہ اس کے چھٹکارے کی سہولت سے کس قدر مایوس ہے۔ یہ سب تیرے فیصلے کا عادلانہ نظام ہے جس میں تو کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ وإنصافا من حكمك لا تحيف عليه، اور تیرا یہ حکم مبنی بر انصاف ہے جس میں اس پر زیادتی نہیں کرتا۔ فقد ضارت الحجج وأبليت الأعذار وقد تقدمت بالوعيد وتلطفت في الترغيب۔ تو نے دلیلوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور سب کے عذروں کو تمام کر دیا ہے، اور تو پہلے سے بھی عذاب کی دھمکی دے چکا تھا، نہایت نرمی کے ساتھ ترغیب بھی کر چکا تھا۔ وضربت الأمثال وأطلت الإمهال وأخرت وأنت مستطيع للمعاجلة۔ تو نے مثالیں بھی بیان کر دی اور مہلت بھی طولانی کر دی، اور عذاب کو جلدی کے امکانات کے باوجود مؤخر کر دیا۔ وتأنيت وأنت مليء بالمبادرة لم تكن أناتك عجزا ولا إمهالك وهنا۔ اور اسباب سبقت سے مالا مال ہونے کے بعد بھی صبر و تحمل سے کام لیا۔ یہ تیرا توقف کوئی عاجزی نہیں تھا، اور یہ تیری مہلت کوئی کمزوری نہیں تھی۔ ولا إمساكك غفلا ولا انتظارك مدارات بل لتكون حجتك أبلغ وكرمك أكمل۔ اور نہ عذاب روک لینے میں کسی غفلت کا کوئی دخل تھا، اور نہ تو کسی مدارات کا انتظار کر رہا تھا۔ بات صرف یہ تھی کہ تو اپنی حجت کو بلیغ تر، اپنے کرم کو کامل تر، وإحسانك أوفى ونعمتك أتام، كل ذلك كان ولم تزل۔ اپنے احسانات کو مکمل اور اپنی نعمت کو اتم و اکمل بنانا چاہتا تھا، یہ سب ہو گیا اور ہو رہا ہے اور سب ہوتا رہے گا۔ وهو كائن ولا تزال، حجتك أجل من أن توصف بكلها ومجدك أرفع من أن تحد بكنه۔ اور تو رہے گا، تیری بزرگی اس امر سے اجل و ارفع ہے کہ اس کی حقیقت کی تحدید کی جا سکے۔ ونعمتك أكثر من أن تحصى بأسرها وإحسانك أكثر من أن تشكر على أقل۔ اور تیری نعمتیں اس بات سے زیادہ ہیں کہ ان کے مختصر کا بھی شکریہ ادا کیا جا سکے۔ وقد قصر بي السكوت عن تحميدك وفههني الامساك عن تمجيدك۔ میرے سکوت نے مجھے تیری حمد سے قاصر بنا دیا، اور میرے توقف نے تیری بزرگی کے بیان سے گونگا بنا دیا۔ وقصاراي الإقرار بالحسور لا رغبة يا إلهي بل عجزا۔
اب میری آخری حد امکان یہ ہے کہ میں اپنی عاجزی کا اقرار کر لوں، لیکن کسی بے رغبتی کی بنا پر نہیں، بلکہ اپنی عاجزی کی بنا پر۔ فها أنا ذا أؤمك بالوفادة وأسألك حسن الرفادة۔ اے میرے پروردگار، اب میں تیری بارگاہ میں حاضری کا قصد کر رہا ہوں اور تجھ سے بہترین عطا کا سوال کر رہا ہوں۔ فصل على محمد وآله واسمع نجواي واستجيب دعائي۔ لہذا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری مناجات کو سن لے، میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ولا تختم يومي بخيبتي ولا تشبهني بالرد في مسألتي وأكرم من عندك منصرفي۔ اور میرے دن کا خاتمہ ناکامی پر نہ کرنا اور میرے سوال کا مقابلہ ٹھکرانے سے نہ کرنا، اپنی بارگاہ سے میری واپسی کو باعزت بنا دے۔ وإليك منقلبي إنك غير ضائق بما تريد ولا عاجز عما تسأل۔ اور اپنی طرف میرے پلٹ کے آنے کو عزت و احترام سے آشنا کر دے، تیرے لیے کسی مقصد میں کوئی تنگی نہیں ہے، اور جو چیز تجھ سے طلب کی جائے اس کے دینے سے عاجز نہیں ہوتا۔ وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور خدائے علی و عظیم سے ہٹ کر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔